یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پاکستان کو آگ میں دھکیلا جا رہا ہے، ماضی سے بدتر میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں آپ کے فورم پہ میں جس طرح دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہوں نا، اسی طرح میں آپریشن کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ جب تک آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، آپ کے پولیٹیکل لوگ انگیج نہیں ہوں گے، کے پی کے میں آپ کے سیاسی لیڈران سامنے نہیں آئیں گے، بلوچستان میں بلوچ سامنے نہیں آئیں گے، ان کی لیڈرشپ سامنے نہیں آئے گی، تب تک اس پاکستان میں امن نہیں آئے گا۔ اور یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ دشمن ہماری جو ہے، ہمارا دشمن کے ساتھ ڈائریکٹ پالا ہے، یہ ہم لاشیں اٹھانے جیسے رہ جائیں گے، اس سے ہمیں حاصل کچھ نہیں ہونے لگا۔ بہت شکریہ شکریہ آپ کا۔ مائنس عمران خان کی سوچ رکھنے والا جو ہے نا، وہ بھی رگڑا جائے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اور اس بات پہ دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی آج پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے، پاکستان خون میں لت پت پاکستان جو ہے وہ سامنے ہے، جو ہمیں لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جو اس طرف ہم جا رہے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے آج پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے۔ اور پارلیمانی میٹنگ میں یہ رائے ہوئی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ حکومت سے مطالبہ کر کے پولیٹیکل کمیٹی کے تھرو آپ خان صاحب سے ملاقات کریں اور دہشت گردی کے اوپر خان صاحب سے جو ہے وہ مشورہ لیں۔ ان کا فریم صحیح ہے؟ اگر وہ نہیں دیتے تو ہم ایز اے پارلیمنٹیرین اپنا حق ادا کریں، ہم ضرور جائیں اور ان حقائق پر روشنی ڈالیں جو ہڈن ہے، جو نظر نہیں آ رہے۔ وہاں کے لوکل کے پی کے ایم این ایس کی بات سنیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ معاملات وہاں پر بگڑ کیسے گئے۔ آپ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرشپ بالکل مائنس ہے۔ تو ہم کسی آپریشن کو انڈورس کرنے، اس کو سیکنڈ کرنے، اس کی کنٹینیوٹی کو بعد میں رکھتے ہوئے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو کنڈیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے پولیٹیکل لوگوں کا انوالو ہونا۔ بلوچستان کے پی کے میں آپ کا چیف منسٹر جو ہے اس نے پرسوں بہت خوبصورت پریس کانفرنس کر کے پورے پاکستان کو یہ بتایا کہ یار ہم میں کیپیسٹی ہے کہ ہم وہاں پر لوکل ٹرائب سے مل کر اس جنگ پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو رکھ کر وہ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو دہشت گردی سے ایک مثبت طریقے سے جو ہے وہ ہم ہٹا سکیں، اسے بچا سکیں۔ آپ کے 8 وکلا جو اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، کیا ان 4 وکلا کو کم کر کے تو 4 سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہیں؟ بھائی جان نہیں نہ کرانے دیتے۔ ہم جس دن گئے سارے پارلیمنٹیرینز، ہمارا جیل مینول کے مطابق سارا ڈیسائیڈڈ تھا، سارے نام لکھے ہوئے تھے، لسٹ آئی ہوئی تھی، ہمیں صبح 10 بجے بلا لیا، رات شام کو روزے کی حالت میں شام کو 6 بجے کا گھر جائیں۔ روز یہی ہو رہا ہے۔ جمعرات کا پلان ہے آپ کا کہ آپ نے ملاقاتیں کرنی ہے۔ یہ صرف اور صرف حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نہ راہ کو الزام دیں، نہ افغانستان کو الزام دیں، ہم کہیں کہ جی یہ سارا کیا کرایا عمران خان کا ہے اور عمران خان نے یہ ظلم کر کے جو ہے وہ ہمیں اور اس دہشت گردی کے اس میں عمران خان کو بلی کا بکرا بنا دیں۔ جو خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں موقف سامنے رکھا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹولز ہیں پراپرگنڈا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ جو انہوں نے رکھا کیا ہوا ہے پتہ بھی تو چلے نا۔ جھوٹ ہے بولنا، خواجہ آصف صاحب بے شرم انسان ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی پی ٹی آئی نے، ہم سب نے کنڈیم کیا ہے۔ ہم دہشت گردی کو کیسے انڈورس کر سکتے ہیں؟ بلکہ خواجہ آصف فیصلہ کرے نا، قرآن پہ حلف دے کر بتایا کہ 2023 میں رجیم چینج آپریشن کے بعد جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر یہ افغانستان نہیں گئے ری سیٹلمنٹ کے لیے طالبان کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری کیبنٹ یہ تو جی، اور بھائی جان 2021 میں جولائی 2021 میں جنرل باجوہ صاحب آئی ایس آئی کے چیف نے جب ری سیٹل کرنے کے لیے کہا عمران خان صاحب کو، علی محمد خان صاحب، پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب، ہمارے وہ کیا تھا جو آج کل ہڈن ہے، مراد سعید صاحب، ان سب نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں کریں گے۔
یہ نہیں ہوگا. یہ 2023 یہ 2021 کی بات ہے. 2021 اس کے بعد ہماری حکومت چلی گئی. 2021 میں تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. اس کے بعد 2023 آ گیا جون. 2023 میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک کمیٹی جو ہے وہ افغانستان سیکیورٹی کمیٹی جو افغانستان بھیجی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیٹلمنٹ کا جو ہم پہ الزام ہے یہ شہباز شریف صاحب نے کروایا. یہ سیٹلمنٹ جنرل باجوہ کے کہنے پر اپنا اس نے کروایا. خواجہ آصف صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو واپس جی سیٹل کرنے والے ہاں جی ہاں وہ ہم پہ الزام دیتے ہیں. آپ ریکارڈ اٹھا لیں, آپ اسی ایوان میں آ جائیں. ہمارے اس وقت کے کیبنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو جو منسٹرز ہیں ان کو بھی بلا لیں, رکھ لیں قرآن شریف وہاں پر کہ ہم نے یہ سیٹلمنٹ کروائی تھی کہ اپنا شہباز شریف صاحب نے کروائی تھی. ابھی تک آپ نے کیوں نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی؟ جعفر ایکسپریس وے کا اتنا بڑا حملہ حادثہ ہو گیا ہے, کیا آپ نے اپنے سیکیورٹی فیلئرز کی ریزن بتائیں؟ کیسے ہو گیا؟ آپ سو رہے ہیں؟ اور پڑوسی ممالک سے جو پروپیگنڈا کیا گیا ان کے میڈیا کی جانب سے. دیکھ انڈیا سے سر یہ انڈیا ہمارا وفادار کیوں ہوگا؟ ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں کہ جی راہ ہم پر حاوی ہو گیا یا راہ نے حملہ کروا دیا. ہم انڈیا سے کیوں توقع رکھیں؟ ہم انڈیا کے ایک گیند کے اوپر ایک گیم کے اوپر ایک بال کے اوپر ہم انڈیا کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. ان کی راہ ہم پہ حملہ کرے, وہ گولی چلائے, ان کی مرضی. ہم انڈیا کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کو جواب دے سکتے ہیں, منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. علماء کرام کے اوپر ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. انہوں نے آپریشن خندق کا اعلان کیا ہے. بلوچستان کی صورتحال ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ سر جی میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں. پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کرتی. دہشت گردی کو کنڈیم کرتی ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. نمبر 1. نمبر 2